بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شریف خاندان اور شریف خاندان کے خاص آدمی کی درخواست تھی، احتساب عدالت نے خارج کر دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 ارب کا ایک پلازہ تھا، آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں یہ 9 ارب روپے کا پلازہ بیچنے کی اجازت مانگنے گئے تھے۔ عدالت نے کہا اور نیب نے کہا کہ اگر آپ نے غیر قانونی پیسے سے یہ پلازہ بنایا ہے تو آپ اس کو بیچ کے کھا جائیں گے تو پھر نیب کے ہاتھ یا ریاست کے ہاتھ کیا آئے گا۔ بڑا اہم فیصلہ ہے، اور یہ جو تاریخ بدل رہی ہے اور چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ احتساب میں نیب کی کامیابیاں شروع ہو گئی ہیں، یہ اس کا پہلا پیش خیمہ ثابت ہوگا، کیونکہ اس کا جو فیصلہ ہے اور اس میں جو کچھ مانگا گیا تھا اور یہ جو کیس ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، جس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے نیوی سیلنگ کلب کے حوالے سے جو ایک فیصلہ آیا تھا۔ یہ فیصلہ آیا تھا کس عدالت کا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور کہا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی طریقے سے یہ سارا کچھ بنا ہے اور اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے جو سی ڈی اے کو کہا گیا تھا کہ یہ قبضہ واگزار کروایا جائے۔ اس پر اب اپیل دائر ہوئی ہے، وزارت دفاع کی طرف سے یہ اپیل دائر کی گئی ہے، اور وزارت دفاع میں اس میں جو اہم بات ہے، جب یہ فیصلہ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کا آیا تھا تو سب سے زیادہ اچھل کود کرنے والی مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ تھا۔ وزارت دفاع نے اپنی اپیل میں یہ کہا ہے کہ یہ اس کی اجازت دینے والا نواز شریف تھا، بطور وزیر اعظم نواز شریف اس کی اجازت دے رہا تھا، یہ کوئی نیوی نے نہیں اس کو کیا تھا یا یہ آرمی کا نہیں تھا۔ حکومت کو کہا گیا کہ ہمیں اس ضرورت کے لیے ایک جگہ چاہیے، اور وزیر اعظم اور صدر کے سائنوں سے یہ ہمیں ملا، تو آپ کیسے نیوی کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں؟ اس وجہ سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے یہ اپیل فائل کی گئی۔ اب بتائیں مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو اس فیصلے پر تماشا کر رہے تھے، اب اگر تو جو سابق جو چیف ہے نیوی کا، اس کے خلاف فوجداری کارروائی کا چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب حکم دے سکتے ہیں، پھر جناب اب آپ کو نواز شریف کے خلاف بھی دینا پڑے گا۔ سگنیچر تو ان کے ہوئے ہیں۔ بڑی دلچسپ جو تفصیلات ہیں، راول جھیل پر اپنے سیلنگ کلب اور جو سملی ڈیم روڈ پر فارم ہاؤسز قائم کرنے کے حوالے سے جو اس کا دفاع کرتے ہوئے وزارت دفاع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دونوں منصوبوں کے لیے زمین کی منظوری بالترتیب اس وقت کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان نے مختص کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عطر من اللہ صاحب کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس نے سیلنگ کلب کو مسمار کرنے اور سی ڈی او کو فارم ہاؤسز کو اپنے قبضے میں لینے کی ہدایت کی تھی۔ اپیل پر ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ آئندہ ہفتے سماعت کرے گا۔ اپیل میں عدالت سے پاک بحریہ، اس کے سابق سربراہ اور دیگر تمام عہدیداران کے خلاف منفی نتائج کالعدم قرار دینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا گیا کہ 1 رکنی بینچ نے حقائق پر غور نہیں کیا اور سی ڈی اے سے متعلق معاملے میں ریٹ کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو استعمال کیا۔ اپنے فیصلے میں چیف جسٹس عطر من اللہ نے اسے قسمت کی ستم ظریفی قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ چیف آف نیول اسٹاف اور مسلح افواج کی شاخوں میں سے ایک یعنی پاک بحریہ نافذ شدہ قوانین اور ملک کے سب سے بڑے بالا قانون آئین کے تحت مقرر کردہ مینڈیٹ کی خلاف ورزی میں ملوث تھی۔ یہ کہا تھا عطر من اللہ صاحب نے۔ وزارت دفاع کے توسط سے یہ اپیل دائر کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے مسلح افواج کے حوالے سے آئینی دفعات کی تشریح کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت مسلح افواج کو بیرونی جارحیت کے خلاف پاکستان کا دفاع کرنا ہے، لیکن انہیں یہ ہدایت نہیں کی گئی کہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ضرورت پڑنے پر اپنی جان دیں یا دشمن کی جان لے لیں۔ عدالت میں کہا گیا کہ جو بحریہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ آئینی دفعات جن کے تحت مسلح افواج کو ملک کا دفاع کے حوالے سے اور طلب کیے جانے پر سول طاقت کی مدد کرنی ہے، وہ عام دفعات ہے اور ان کی وسیع پیمانے پر تشریح کی جانی چاہیے۔ اگر آئین کی تشریح کرنی ہے تو پھر مکمل تشریح کی جائے۔ اپیل میں یہ کہا گیا کہ 1992 میں پاکستان کے صدر جو تھے، جنہوں نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں 7 نئے ڈائریکٹوریٹ بنانے کی منظوری دی تھی، جن میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ویلفیئر اینڈ ریہیبلیشن بھی شامل تھا۔ یہ ڈائریکٹوریٹ ہی تھا جس نے بحریہ کے افسران کے لیے سملی ڈیم روڈ پر رہائشی اسکیم کا آغاز عوامی پیسے سے نہیں بلکہ ان کے فلائی فنڈ سے کیا تھا۔ سیلنگ کلب کے حوالے سے اپیل میں کہا گیا کہ واٹر سپورٹس میں نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیت کو بڑھانے کے علاوہ جو وہاں پر سیلنگ، کشتی رانی اور دیگر واٹر سپورٹس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے گزشتہ 25 برسوں سے راول جھیل کے مرکزی علاقے کی ملکیت وہ نیوی کے پاس ہے۔ 1992 میں صدر اور وزیر اعظم کے 10 خطوں سے یہ پراپرٹی ملی تھی، اور کہا یہ گیا کہ اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ نواز شریف۔ 90 سے 93 تک نواز شریف کا پہلا ٹینیور تھا،
انہوں نے اجازت دی، ان کی اجازت سے ہم نے بنایا اور ان کے سگنیچر سے بنایا، صدر اور وزیر اعظم کے سگنیچر سے وہ زمین ملی، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا؟ اپیل میں کہا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے 18 اکتوبر 1992 کو راول جھیل سمیت 6 مقامات پر واٹر اسپورٹس سینٹر قائم کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں اور 2018 میں اس کے قیام کے 25 سال بعد اسے اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ اپیل میں وزارت نے عدالت سے سیلنگ کلب کو گرانے اور نیول فارمز کا کنٹرول سی ڈی اے کو منتقل کرنے کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی ہے اور کہا ہے کہ جس طریقے سے نیوی اور جس طریقے سے اداروں کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ حذف کیے جائیں، کیونکہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ جو کام صدر اور وزیر اعظم نے کیا ہے اور ان کے حکم سے ہوا ہے، ان کی پرمیشن اور ان کے سگنیچر سے ہوا ہے، اس کو غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا، اور اس کا کوئی بھی جو بینیفیشری ہے وہ نیوی نہیں ہے، بلکہ نیوی کو یہ حکومت نے جگہیں دی تھیں اور اس پر نیوی نے اپنی ٹریننگ کے لیے وہاں پر یہ سارے کا سارا معاملہ اور یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی تھیں۔ تو یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا۔ اب یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف بھی کہے گی کہ مقدمہ درج کریں، سابق صدر کے خلاف بھی کہے گی، اور پھر مسلم لیگ نون کیسے یہ خوشیاں منائے گی جو نیوی کے سیلنگ کلب کو گرانے کے فیصلے پر بڑی خوشیاں منا رہی تھی۔ یہ ہے ان کی اصل حقیقت اور یہ ہے اصل معاملہ۔ فواد حسن فواد کا جب نام آتا ہے، یہ سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے۔ ان کے حوالے سے احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں فواد حسن فواد یہ کو اکیوز بھی ہے شہباز شریف کے ساتھ۔ یہ بیوروکریسی کا ہیڈ تھا۔ 2 بڑے بیوروکریٹس کو سب سے پہلے گرفتار کیا گیا تھا، احد چیمہ اور فواد حسن فواد۔ یہ نواز شریف کا رائٹ ہینڈ تھا، احد چیمہ شہباز شریف کا رائٹ ہینڈ تھا۔ ان کو فواد حسن فواد نے ذاتی شاپنگ پلازا فروخت کرنے کی استدعا کی تھی عدالت سے۔ احتساب عدالت میں سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کے خلاف جو کیس ہے اس پر سماعت ہوئی۔ ملزم فواد حسن فواد بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم فواد حسن فواد کے پلازا 9 ارب 25 کروڑ روپے کی عوض فروخت کرنا چاہتا ہے، جس سے عدالت نے مسترد کر دیا تھا۔ ملزمان کے وکلاء کی جانب سے درخواست گزشتہ سال دسمبر 2021 میں احتساب عدالت میں دائر کی گئی۔ فواد حسن فواد سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ نیب لاہور کا آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس مارچ 2019 سے زیر سماعت ہے۔ نیب نے ملزم فواد حسن فواد اور ان کے اہل خانہ کے خلاف عدالت میں ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ نیب کے ریفرنس کے مطابق ملزم فواد حسن فواد پر 4 ارب 56 کروڑ 51,26,904 روپے غیر قانونی طور پر اثاثہ جات بنانے کا الزام ہے۔ نیب کے مطابق ملزم فواد حسن فواد نے نیب کو 3 ارب 47 کروڑ 54,80,822 روپے کی وضاحت نہیں دے سکے، جبکہ 1 ارب 8 کروڑ کی وہ صرف وضاحت دے سکے ہیں۔ نیب ریفرنس کے مطابق مذکورہ پلازا مبینہ طور پر ناجائز اثاثہ جات پر مشتمل ہے۔ فواد حسن فواد کے وکلاء کی جانب سے درخواست پر نیب لاہور نے اعتراضات اٹھائے تھے، جس پر احتساب عدالت نے نیب لاہور کے اعتراضات کو تسلیم کرتے ہوئے فواد حسن فواد کی جو عدالت سے استدعا تھی پلازا بیچنے کی، اس کو مسترد کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ جو پلازا آپ نے غیر قانونی پیسوں سے بنایا ہے اس کو آپ جب تک آپ کے خلاف ریفرنس کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں آتا آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ اہم فیصلہ ہے جس کے بعد شریف خاندان کے لیے مزید پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اور یہ جو ایک بڑی چوری نگلنا چاہتے تھے اس سے ریاست بچ گئی ہے، حکومت بچ گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔